کہ ہمارے اسلاف کی صحبت میں رہنے والے حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک نیت کر لی کہ میں نے فرنگی سے نجات پانے کے لیے اور امت کو آزادی دلانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، کام شروع کیا۔ تو ان کو دشمنوں نے دھمکی دی، ہم تمہیں پھانسی چڑھا دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کچھ اشعار لکھے، فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ ہم تو سمجھتے ہو نا پھانسی چڑھا دیں گے، چڑھا دو، آگے میرے لیے کیا کیا نعمتیں۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی میں کش۔ جب کالا بادل اٹھتا ہے نا تو جو بے ہوشی میں ہوتے ہیں نا پینے والے، وہ بڑے مست ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہیں سبھی میں کش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہ پیغام قضا میرے لیے ہے۔ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ بتا دیا ایمان کسے کہتے ہیں۔ کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے میں جو موت آئے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ دل میں اگر ایسے مضبوط ایمان ہوگا تو یہ رکاوٹیں انسان کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یاد رکھنا، رکاوٹوں کے اندر اللہ نے ترقیات کو چھپایا ہوا ہوتا ہے۔ نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ دین کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں، جس کسی کی بھی طرف سے ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کے اندر اللہ نے ہمارے لیے ترقیات کو چھپایا ہوا ہے۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس لیے انہوں نے نیت کر لی، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ نے، کہ میں فرنگی کے دیش میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر ان کے اخبارات میں میں اپنے نقطہ نظر کو واضح کروں گا اور اپنی قوم کا منشا ان کو سمجھاؤں گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ چلے گئے، نیت کر لی کہ جب تک آزادی نہیں ملے گی میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ اللہ کی شان، کئی سال لگ گئے۔ پیچھے بیٹی کا نام تھا فاطمہ، بیمار ہو گئی۔ طبیب نے کہا کہ یہ اب ڈیتھ بیڈ پہ ہے، چند دنوں میں یہ فوت ہو جائے گی۔ ماں نے پوچھا بیٹی تیری کوئی آخری تمنا؟ اس نے کہا امی جی چاہتا ہے، مدت گزر گئی، میں آخری وقت میں ابا حضور کی آنکھوں کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتی۔ ماں نے کہا بیٹی خط لکھ دو۔ بیٹی نے خط لکھا کہ میں زندگی کے دن گن رہی ہوں، میری آخری تمنا ہے میں آپ کو دیکھوں اور پھر جدا ہو جاؤں۔ اب سوچئے، پردیس ہے، جوان العمر بیٹی کا خط ملتا ہے، دل پہ کیا گزرتی ہے، مگر ایک مقصد سامنے تھا۔ اسی خط کے بیک سائیڈ پر چند اشعار لکھ کے بیٹی کو بھیج دیے۔ ان میں سے 2 شعر یہ ہیں، میں تو مجبور سہی
اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں، میں تو مجبور سہی، اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل کے ساتھ دین کی خاطر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔